الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما اسکر منہ الفرق فمل الکف منہ حرام رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد۔ کل جو آخری حدیث پڑھی تھی کہ جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ لے آئے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ جو آج حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا بھی وہی مفہوم میں ملتا جلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے فرق ایک پیمانہ ہے کو 15-16 کلو کا اربوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس چیز کا ایک فرق استعمال کرنے سے انسان نشے میں مبتلا ہو اس کا چلو بھر استعمال بھی حرام ہے۔ نشہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے ہو تو وہ چیز حرام ہے، خواہ آپ اس کا ایک چلو بھی لیں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من الخنطۃ خمرا ومن الشعیر خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبیب خمرا ومن العسل خمرا رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، گندم سے بھی شراب بنتی ہے، جو سے بھی شراب بنتی ہے، کھجور سے بھی شراب بنتی ہے، منقع سے بھی شراب بنتی ہے، اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے شراب جب وہ بنائی جاتی ہے۔ اصول یہی ہے کہ جو چیز کسی سے بھی آپ لیں وہ انسان کو نشے میں مبتلا کر دے وہ خمر ہے، اس کا استعمال مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اس کو حدیث غریب قرار دیا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال عندنا خمر لیتیم فلما نزلت المائدہ سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ فقلت انہ لیتیم فقال آریکہ رواہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک یتیم تھا، اس کی ملکیت میں کچھ شراب تھی۔ یتیم کا مال جو ہے وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ خود اس کا انتظام نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا بندہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے احکام بڑے سخت ہیں کہ جو یتیم کا مال ہے، جو اس میں سے کوئی ناجائز استعمال کرے گا گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ تو ظاہر ہے مسلمان جہاد کرتے تھے، کچھ شہید ہو جاتے تھے، وہ جو شہید ہوتے تھے ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ان کو اپنی تحویل میں لیتا تھا۔ تو ایسے ہی انہوں نے کوئی تحویل میں لیا ہوگا حضرت ابو سعید خدری نے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک یتیم تھا، اس کی ملکیت میں کچھ شراب تھا۔ تو جب یہ سورہ مائدہ میں وہ آیات نازل ہوئیں جس میں شراب کی حرمت کا حکم تھا تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے سے پوچھا، یا رسول اللہ میری تعویل میں ایک یتیم ہے، اس کی ملکیت میں شراب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے
فرمایا وہ حرام ہے۔ تو میں نے پھر وضاحت کی یا رسول اللہ وہ بچہ یتیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شراب کو بہا دو، ضائع کر دو۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال یا نبی اللہ انی اشتریت خمرا لایتام فی حجری قال آرک الخمر واکثر الدنان رواہ الترمذی وضعفہ۔ فی روایت ابی داود انه سأل النبی صلی اللہ تعالی وسلم عن ایتام ورثوا خمرا قال آرکھا قال افلا اجعلها خلا قال لا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ، دونوں بڑے صحابی ہیں، حضرت انس بھی اور حضرت ابو طلحہ بھی، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ یتیم ہیں، میں نے ان کے لیے شراب خریدی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خمر کو بہا دو، شراب کو بہا دو، اور جس برتن میں وہ شراب ہے اس کو بھی توڑ دو۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حدیث ضعیف قرار دی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری تعویل میں کچھ یتیم ہیں، ان کو شراب ورثے میں ملی ہے، خریدی نہیں، ان کو شراب ورثے میں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بہا دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اس کو سرکہ نہ بنا دوں، کیا میں اس شراب کو سرکہ نہ بنا دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو سرکہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے لیے جب کوئی پلیت برتن ہو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، کوئی بھی برتن پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب والے برتن کو توڑنے کا حکم، شراب والے برتن کیوں؟ خطرہ ہو سکتا ہے کہ دھونے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی اثر باقی رہے، اور شدت، اس حکم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات انداز چینج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو برتن توڑنے کا حکم ہے، شراب کی حرمت کا حکم تو پہلے آ گیا کہ اس کو بہا دو، برتن توڑنے کا حکم صرف اس شراب کی حرمت کی جو سنگینی کو بیان کرنے کے لیے یہ استعمال ہوا۔ الفصل الثالث عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن کل مسکر و مفتر، رواہ ابو داود۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر نشہ میں مبتلا کرنے والی چیز سے بھی منع فرمایا، اور وہ چیزیں جو انسان کے جسم کے اندر سستی پاتے ہیں اس کے لیے مفتر کرو۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن سے آپ کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے دماغ معوف نہیں ہوتا لیکن جسم کے اندر سستی آ جاتی ہے، اس کے لیے مفتر کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا ہر وہ چیز جس سے اب تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دے، یا عقل کا کام جو ہے وہ متاثر ہو جائے، یا جس سے تمہارے جسم کی صلاحیتیں جو ہیں وہ متاثر ہوں، وہ دونوں چیزیں ان سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمائی۔ وعن دعلم الخميري قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر؟ قلت نعم قال فاجتنبوه قلت إن الناس غير تاركيه قال إن لم يتركوه فقاتلوهم رواه ابو داود۔ دعلم الحميري فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ
ہمارا علاقہ بڑا ٹھنڈا ہے، ہمیں وہاں مشقت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ گندم سے ہم ایک شراب نکالتے ہیں جس سے ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے اور ہم کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس علاقے کی سردی کو برداشت کرنا بھی اس شراب کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شراب جو ہے اس سے نشہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نشہ تو آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنے کی کوشش، اس سے بچو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ چھوڑیں گے تو نہیں اس کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چھوڑیں گے تو ان کے خلاف جنگ کرو۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دی ہے تو ہم لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور مان گئے تو ٹھیک، نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ہم زبردستی وہ قانون نافذ کریں گے۔ فرمایا اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو ان کے خلاف جنگ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا چل رہا ہے ذکر۔ کیا ہوگا؟ آپ کبھی پٹی باندھتے ہیں جسم کے کسی حصے پر، وہ پٹی جب تک وہ زخم موجود ہو تو زخم کی موجودگی میں پٹی کھل جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نماز آپ نے جب آپ نے وضو کیا اگر وہ ان اعضاء میں آتی پٹی بندھی ہوئی ہے جن کو دھویا جاتا ہے تو اس کے اوپر پٹی کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ نے ایسے پٹی پہ مسح کیا ہے وضو کیا ہے تو آپ کی زخم آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی کھل کے گر گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اگر زخم پٹی جو ہے وہ زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے، اگر زخم موجود ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے، پٹی گر گئی ہے تو عذر ختم ہو گیا۔ جب عذر ختم ہو گیا تو جس عذر کی وجہ سے آپ نے مسح کیا ہوا ہے وہ اجازت ختم ہو گئی، اس لیے آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی آدمی کسی عذر کی وجہ سے نماز کو نارمل طریقے سے نہ پڑھا ہو، عذر تھا کھڑا نہیں ہوا بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، عذر تھا رکوع نہیں کر رہا اشارہ کر رہا ہے، عذر تھا سجدہ نہیں کر رہا اشارہ کر رہا ہے، تو جو معذور کی نماز پڑھ رہا ہے عذر ختم ہو گیا، نماز کے دوران اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو پوری نماز پھر باقاعدہ طریقے سے پڑھنی پڑے گی۔ وضو کسی وجہ سے بھی ٹوٹ جائے، آدمی خود توڑے یا کوئی دوسرا کو بندہ شرارت کرے تو وضو ٹوٹ جائے، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ غشی طاری ہو جائے، غشی طاری ہو جائے نماز ٹوٹ جائے گی، جنون طاری ہو جائے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک اور بڑا عام مسئلہ ہے، اس میں محرم اور غیر محرم کی قید بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسی نماز کے لیے آپ کی ماں ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائیں، مرد کی نماز ہو جائے، مرد کی نماز ایک ہونی چاہیے۔ یہاں صرف مشتاق یعنی وہ عورت جو ہے وہ اس کی عمر ایسی ہو جس عمر میں انسان جو ہے وہ شہوت میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اگر
بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے یا بیوی ہے، کوئی بھی، وہ نماز بہرحال ایک ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں، آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یا آپ امامت کرا رہے ہیں، یا کوئی اور آپ امامت کرا رہے ہیں، آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ عورت ساتھ آپ کے کھڑی ہوتی ہے، نماز وہی نماز اسی نماز کی نیت کرتی ہے جس کی آپ نے نماز کی نیت کی، تو مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی، مرد کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ بھی شاید مسئلہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ وضو ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ وضو ٹوٹنے سے آپ وہاں جا کر وضو کرتے ہیں، واپس آ کر، لیکن وضو کرنے کے لیے اگر آپ کو ستر کھولنا پڑے پھر آپ کو نماز مرد کے لیے تو حکم آسان ہے، مرد کے لیے تو اگر وہ استنجا کرنے کے لیے جائے گا تو، عورت کی تو یہ جگہ نہیں، عورت کی کلائیں، عورت یا اس کے لیے مشکل ہے، اس کو جب وضو کرے گی تو ستر کھولے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے جب جو آدمی جس کے وضو ٹوٹ گیا ہے وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے تو جاتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، خاموشی سے جانا پڑے گا، قرآن پڑھے گا تو نماز جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے قرآن